ہمارے ساتھ موجود ہیں اعتزاز احسن صاحب، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، بھی بہت زیادہ سینئر جو ہیں یہ لیڈر ہیں۔ بات ہوگی قانونی پہلوؤں پر بھی اور سیاسی پہلوؤں پر بھی۔ بہت شکریہ اعتزاز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی سے، اس لیے کیونکہ اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اب وہ اشتہار چھپوانا ہوگا، پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہنچانا بھی ہوگا، وہ دیکھ بھی لیں۔ ویسے تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ خبر پہنچ ہی جائے گی۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے فرق کیا پڑے گا جب ایک دفعہ اشتہاری قرار دے کر یا اشتہار چھپوا دیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذرا عام لوگوں کو تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہوگا کیا۔ بنیادی طور پہ یہ اشتہار چھپوانا اور منادی کرانا بنیادی طور پہ تو اس زمانے کا یہ ایک کی باقیات ہے جس زمانے میں کوئی نشر و اشاعت کے کوئی خاص ذرائع نہیں ہوتے تھے، اور بادشاہ کے یا عدالت کے احکامات کو ہر گاؤں جا کے ڈھول پر اور ملاحظہ ہوشیار آوازیں لگا کے اور حکم نامے سنائے جاتے تھے، اور پھر یہ تصدیق کی جاتی تھی۔ افسر جو ساتھ ہوتا تھا انگریز کے زمانے میں 19ویں صدی میں اور اوائل 20ویں صدی میں میجسٹریٹ ہوتے تھے، وہ تصدیق کرتا تھا کہ فلاں گاؤں میں منادی ہو گئی ہے، کر دی گئی ہے اور ڈھول بجا دیا گیا ہے، اور کوئی نوٹس ہے تو وہ چسپاں کر دیا گیا ہے، کون سی جگہ پہ چسپاں کیا گیا ہے، تاکہ ملزم کے پاس یہ بہانہ نہ رہے کہ اس کو معلوم نہیں ہوا۔ آج کل کے زمانے میں تو یہ ایک فروئی بات ہے۔ اب آپ کہیں کہ میاں نواز شریف کو علم نہیں ہے کہ ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، یا یہ کہ ان کو علم نہیں ہے کہ ان کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، یہ آج کل کے زمانے میں کہنا اور ماننا تو بالکل ایک لغو سی بات ہے۔ روز ٹیلی ویژن کیمرے ان کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں، روز میڈیا ان کو کنفرنٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ جہاں رہتے ہیں وہاں کم از کم 4 اور مفرور رہتے ہیں ان کے ساتھ۔ وہ فراری کیمپ ہے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے، اس میں سارے مفرور ہیں، سب کو ایک دوسرے کا پتہ ہے کس کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں کس کے نہیں جاری ہوئے، لیکن یہ ایک کتابی ضابطے کو کے مطابق چلنے کے مترادف ہے، کوئی نا انصافی نہیں ہوتی۔ تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر اطلاع نہیں ہوئی عدالت کے کہ عدالت کی کیا کارروائی ہوئی ہے اور عدالت نے سمن کیا طلب کیا کہ نہیں، اور چونکہ مجھے اطلاع نہیں ہوئی میرے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی۔ صحیح، تو یہ ایک فارمیلٹی ہے ٹو ہیو ٹو گو ٹو بائی اے بک۔ لیکن اعتزاز صاحب اس کا ذرا قانونی طور پہ بتائیے کہ اب جب ایک دفعہ یہ چیز ڈکلیئر کر دے گی تو اس سے ان کا میاں صاحب کا جو مقدمہ ہے اس کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے پیروی جو ہے اس میں کمزوری کی نشاندہی ہو رہی ہے اس سے، یا یہ ہوتا ہے اس طرح کے کیسز میں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے؟ اصل میں جو بھاگتے ہیں اور مفرور ہوتے ہیں وہ پھر آنا تو نہیں چاہتے واپس، وہ پھر اس تحریر کا جو ضابطہ ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ضابطے میں تو لکھا ہے ڈھول بجایا جائے گا۔ اچھا، اب لندن میں جا کے آپ پکڈلی سرکس میں یا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پارک لین کے بعد ڈھول بجائیں گے اور ڈھول بجا کے اعلان کریں گے، اور وہ بھی ورنیکولر میں، اردو میں بھی کریں گے اور انگریزی میں بھی کریں گے۔ یہ پرانے فرسودہ معاملات ہیں، ان کا آج کل کوئی ان سے تعلق نہیں ہے۔ صحیح، اور لیکن ظاہر ہے جب تک یہ ضابطے قانون کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں تب تک یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے مطابق ہی عدالت کو کام کرنا ہے۔ مفرور جو ہے وہ اصرار کرے گا کہ اس کے مطابق کام کیے۔ لیکن ایک اعتزاز صاحب، آپ یہ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کیمراز ہوتے ہیں ہر روز، نواز شریف صاحب تقریباً کوئی نہ کوئی میڈیا والے رپورٹر سے گفتگو کرتے ہیں، پھر وہ تقاریر بھی کر رہے ہیں۔ پہلے تو ان کی صحت کے حوالے سے آپ کو دیکھ کر ایز اے ویور کیسا لگتا ہے؟
दूसरा ये कि फिर अगर वो नहीं आएंगे, जो कि बड़ा वाज़ेह है कि वो नहीं आएंगे, उनकी पार्टी ये कह रही है कि हमने इन्हें कहा इलाज करा के मुकम्मल तौर पे आइएगा, सो आ भी नहीं रहे, विजिबली तबीयत बेहतर लग रही है उनकी अगर सियासी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सो इसके ऑप्टिक्स क्या होते हैं? क्योंकि ये केस तो चलना अदालतों में, लेकिन ऑप्टिक्स आर इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पे एक तो खैर उनकी सेहत बहुत अच्छी लगती है, बराबर अच्छी। उनकी चेहरे से नजर आता है कि कोई बीमारी नहीं है। बज़ाहिर मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ, तजर्बा तो है ना 70 80 77 75 सालों का। दूसरी बात यह है कि उन्होंने यकीनन जो प्लेटलेट्स की कमी की है, वो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स में कोई इस किस्म का धोखा किया गया है कि जिसने डॉक्टर्स के पैनल को भी और यहाँ तक कि आज तक यास्मीन राशिद साहिबा को भी धोखे में ले रखा है। क्योंकि ये आप सब मानते हैं कि वो उनके प्लेटलेट्स अगर चंद हजार थे तो जहाज में बैठते ही उनके प्लेटलेट्स 2 लाख या 2.5 लाख नहीं हो सकते थे। और फिर उन्होंने रिपोर्ट्स जो हार्वे स्ट्रीट क्लिनिक में ली हैं, वहां जाके 2 रिपोर्ट्स जिनका बड़ा चर्चा हो रहा है, इनके बारे में कुछ एंकर्स ने चैलेंजेस भी किए उनको, उनके वो वैसी रिपोर्ट्स नहीं हो सकती थी। तो उनकी बीमारी पे तो मेरा ख्याल है अब किसी को शक नहीं है, माशाअल्लाह अल्लाह के फजल से सेहतमंद है। सर, अदालत की तरफ से कमेंट्स भी आए थे उस हवाले से, फिर हमने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक प्रॉपर प्रेस रिलीज जारी की और उसमें उन्होंने कहा कि हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई है जो रिमार्क्स आए हैं ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब के केस के तनाजुर में, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उससे जो है मैटर जो अरेस्ट का है वारंट का। सो ये बार काउंसिल भी सर अब ये मामला कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जा रहा? ये नहीं, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जजेस की ऑब्जर्वेशंस जो वैसे होती हैं उनको सीरियसली और हतमी नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। सो सर ये रिएक्शन क्यों आ रहा है फिर? जहां तक बार काउंसिल का ताल्लुक है, बार काउंसिल बहुत पोलराइज्ड है। एक ग्रुप नवाज शरीफ के खिलाफ साथ है, एक ग्रुप इमरान खान के साथ है, और दोनों बड़े बड़े ग्रुप्स हैं और पुराने ग्रुप्स हैं। तो उनको भी कोई मैं इतनी ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं देता कि वो अपने जाविये से बात करते हैं, और करना भी चाहिए उनको, और वो करेंगे भी। रह गई बात क्या मियाँ साहब वापस आते हैं या नहीं आते, मेरा ख्याल है, और ये हैरत होगी उनको भी जो उनके जमात के सीनियर लीडर्स हैं, मेरे ख्याल में वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, 1 महीने भर के अंदर अंदर वो वापस आ जाएंगे, और उसकी तैयारी भी के लिए भी रियासत को उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। सर, तो आपका ये ख्याल है या आपकी असेसमेंट है, ये कोई खबर है आपके? नहीं, मेरे पास कोई खबर नहीं है। अच्छा, मैं उनमें से नहीं हूँ जो खबरें आपको गेट नंबर 4 की भी देता है और दूसरी जमात के अंदरून जिन्नी मामलात जो है उनकी भी खबर देता है। मैं वही कहता हूँ जो मेरी राय में ठीक है, मुमकिन है।